All the listeners, जी देखिए, हम डॉक्टर कासिम महमूद, वर्किंग एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। आप सब लिसनर्स को खुश आमदीद FM सेहत ज़िंदगी के प्रोग्राम के ऊपर। देखिए, आप सब लोग हमें देख के ज़रूर हैरान होंगे कि आज एक टोटली डिफरेंट पैनलिस्ट हैं। बेसिकली आप सबको आइडिया होगा कि वर्ल्ड टीबी डे 2024 जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और आज चूँकि वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से एक हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हो रहा है, तो इसलिए हमने FM के साथ रिक्वेस्ट किया कि हम इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि FM सेहत ज़िंदगी ऑलरेडी एक बहुत प्राइमरी सेकेंडरी के सेटअप के साथ इंक्लूडेड है, वो हमें बहुत अच्छा ऑन करते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी FM को बहुत अच्छा ऑन करता है। तो आज हमने उनके से रिक्वेस्ट की कि हम ये चूँकि वर्ल्ड टीबी डे से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है, तो हम इस प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इसको तमाम हम होस्ट भी हमारी टीबी प्रोग्राम की टीम ही करेगी। सो इस पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच FM ओवरऑल द मैनेजमेंट, जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव को ऑन भी किया। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप FM का जो फेसबुक और यूट्यूब चैनल है और बाकी जो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। सो आई एम डॉक्टर कासिम महमूद, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर इन प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। और हमारे साथ आज जो डिफरेंट पैनलिस्ट हैं वो तमाम बेसिकली टीबी से रिलेटेड हैं, और जो पंजाब के अंदर इस वक्त पब्लिक हेल्थ और टीबी के जो जाने माने एक्सपर्ट हैं वो आज हमारे साथ होंगे। इस प्रोग्राम ऑनरशिप है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो डिस्कशन का प्रोफेसर ज़हीर अख्तर साहब के साथ। सर, बेसिकली चूँकि ये प्रोग्राम टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के ऊपर है, तो हम पहला सवाल आपसे ये है सर कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है क्या चीज़? बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम। बात शुरू करने से पहले मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ FM सेहत ज़िंदगी का और महकमा सेहत का कि उन्होंने एक ऐसा लॉन्च किया है ये FM रेडियो कि जो रियली हमारे मुल्क के नॉट ओनली टीबी बल्कि बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर साबित होगा, और हमारा इंशाल्लाह बहुत सारा जो है सिस्टम हेल्थ के बेहतर हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का और FM सेहत ज़िंदगी का। बाकी जहां तक TPT की बात की है, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी या ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कहा जाता है कि बुराई को उसके जड़ से खत्म कर दे, या निप दे इवल इन द बड, या आग को जलने से पहले बुझा दिया जाए। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। जिस तरह बहुत सारी बीमारियों के अंदर हम वैक्सीनेशन देते हैं कि बीमारी अभी हुई नहीं है लेकिन उसके लिए एक वैक्सीनेशन दी जाती है, तो ये उसी तरह का एक प्रोग्राम है कि वो एक ऐसा बंदा जिसको टीबी इन्फेक्शन जरासीम अंदर तो चला गया लेकिन अभी बीमारी जाहिर नहीं हुई, और कल को वो बीमारी हो जाए और वो फिर सोसाइटी में फैलाता फिरे, इसलिए बेहतर है कि उसको उसके अंदर ही खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई है, गवर्नमेंट ने इख्तियार की है, उसको हम TPT कहते हैं कि बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोक दिया जाए। हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर उस्मान साहब को हम इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। सर, आपसे बेसिकली चूँकि ये वर्ल्ड टीबी डे का भी एक हमारा थीम है, तो पहला सवाल आपसे ये है कि जो वर्ल्ड टीबी डे है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? थैंक यू वेरी मच। और अगेन जैसे सर ने बात की है, हम भी ऑन बिहाफ ऑफ वासी फाउंडेशन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जो FM से ज़िंदगी का रोल है, जिसमें उन्होंने हमें चांस दिया कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकें। ऐसे फोरम्स हमें कई दफ़ा ढूंढने पड़ते हैं, और अब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट के थ्रू ये फॉरम अब रेडीली हम लोगों के लिए अवेलेबल है। वर्ल्ड टीबी डे बेसिकली इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे है हाई बर्डन कंट्रीज में टीबी के बर्डन के लिहाज से। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कॉक ने बेसिकली जब डिस्कवर किया टीबी के जरसूमे को, तो वहां पे उसने 24 मार्च को बेसिकली इसका अनाउंसमेंट की कि ये हमने ये एक जरासीम के थ्रू ये बीमारी जो है फैलती है, और जरासीम की एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से टीबी होती है। उससे पहले बहुत सारी और मिसकंसेप्शन थी लोगों की। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की जो है वो बात होना शुरू हुई कि हाँ जी हमें इसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया 5वें नंबर पे है, और हर साल जो है ना इस वक्त WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 47,000 के करीब लोग हैं जो कि हर साल टीबी की वजह से जिनकी डेथ हो रही है। और अगर आप इसको इसी का थोड़ा कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 132 लोग डेली के बनते हैं जो कि टीबी की वजह से जो है ना वो जिनकी डेथ हो रही है। तो इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत ज्यादा जोर शोर से कमेमोरेट किया जाता है, और बजाय इसके कि हम किसी सिर्फ एक दिन की बात करें, अब हमारा ट्रेंड ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रॉम
تو ہول منتھ آف مارچ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کی ایڈوکیسی اور اویئرنیس جو ہے وہ کی جائے. بہت شکریہ. اسی حوالے سے ہم پروگرام کے پرسپیکٹیو کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر عثمان صاحب نے بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے اور 47,000 رفلی جو ہماری ڈیتھس ہیں وہ اینول ہو رہی ہیں. جیسے کہ 132 جس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ پر ڈے کے حساب سے ڈیتھس ہو رہی ہیں, جو کہ بہت زیادہ ایک الارمنگ فگر ہے. اس میں بیسیکلی جو پروگرام ہے وہ آلریڈی پورے پنجاب کے اندر 558 بیسک مینجمنٹ یونٹس کے تھرو یہ سروسز فری آف کاسٹ تمام لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور پورے پنجاب میں اس وقت 7,000 پبلک جو پریکٹیشنرز ہیں, جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں, وہ ساتھ کام کر رہے ہیں پروگرام کے ساتھ مل کے, اور وہ بھی فری آف کاسٹ ٹی بی کی سروسز مہیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر ظہیر صاحب سے اگلا سوال پوچھتے ہیں ٹی بی پریونٹیو کے اوپر. جیسے سر ڈاکٹر عثمان صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس اینولی جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے اندر 6,08,000 مریض آ رہے ہیں ٹی بی سے ریلیٹڈ. تو جو ٹی بی پریونٹیو تھراپی ہے سر, اس کا کتنی امپورٹنس ہے اس برڈن کو کم کرنے میں؟ دیکھیں نہیں, اگر آپ سارے لوگوں تک یہ تھراپی پہنچا دیں 100% لوگوں تک, تو بیماری کو اصولی طور پہ اگر قاعدہ قانون دیکھا جائے تو 100% نیچے آ جانا چاہیے. تو لہٰذا اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں تک ہر وہ بندہ جو ٹی بی کا اس کینڈیڈیٹ بنتا ہے ٹی پی ٹی کے لیے, اس تک یہ دوائی پہنچے اور وہ دوائی کھائے. اور اگر سارے کے سارے لوگ یہ دوائی کھا لیں گے تو یہ بہت کارگر اور تقریباً 100% اس کے رزلٹ ہیں کہ یہ اپنا کام کرتی ہے. تو لہٰذا بہت ساری ہماری جو ہیں وہ یہ جو 6 لاکھ کم ہو کے ہو سکتا ہے 50,000 سے بھی نیچے آ جائے انشاءاللہ. ضرور. ڈاکٹر عثمان کو ہم ایڈ کرتے ہیں ایک سوال میں. ڈاکٹر عثمان, جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ دوپاسی فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر, تو آپ ہمیں بریف دوپاسی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں, دین پھر پرٹیکولرلی ان پنجاب میں, کہ اوور آل ٹی بی سے بچاؤ کے لیے بھی, اور ڈفرینٹ جو ٹی بی ریلیٹڈ سروسز وہ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. دوپاسی فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ جس کا فٹ پرنٹ پورے پاکستان میں ہے. ہم لوگ ہر پروونس میں مختلف پروجیکٹس جو کر رہے ہیں, اور ہمارا بیسیکلی ایم ہے کہ جو انڈر پریویلیجڈ کمیونٹیز ہیں ہم ان کو سسٹینیبل ان کی ڈیولپمنٹ کریں, اور ان کی کمیونٹی کی جو ہے نا وہ امپاورمنٹ بھی کریں, ان کی کمیونٹی کی انگیجمنٹ بھی کریں, اور ان کو وہ چیزیں مہیا کریں اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ جو کہ ان کو پہلے نہیں مل سکی. ہم لوگ ہمارا فورٹے آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انوویٹیو سولوشن, نئے سولوشن لے کے آئیں تاکہ جو آسانی بھی پیدا ہو سکے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوریٹ ڈائگنوسس اور ایکوریٹ ٹریٹمنٹ جو ہم پیشنٹس کا جو پیپل افیکٹڈ ود ٹی بی ہم ان کا کر سکیں. اس وقت ہم پورے پاکستان میں ملٹیپل پروجیکٹس کر رہے ہیں, جس میں ہمارا اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ساؤتھ پنجاب میں ہمارا پروجیکٹ ہے which is related to drug resistant tuberculosis. یوزلی سیٹ اپ جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ جی پیشنٹ جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے تھے, کیونکہ سلیکٹڈ سینٹرز تھے پورے پنجاب میں, تو لوگوں کو دوسرے شہروں میں آ کے تو علاج کروانا پڑتا تھا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈیسینٹرلائزیشن ہونا شروع ہوئی. لیکن اگین ڈیسینٹرلائزیشن کے بعد بھی ہر ایک سینٹر کے پاس 2 یا 3 ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جہاں سے مریض آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ کے تھرو ہم نے وہ ون کیا. اور اس پروجیکٹ میں بیسیکلی یہ تھا کہ ہم بجائے اس کے کہ مریض ہاسپٹل تک آئے, ہر مہینے انہوں نے جو تقریباً 11 مہینے تک کی اگر دوائی لینی ہے, تو ہم نے کہا کہ جی بجائے اس کے کہ مریض ہاسپٹل تک آئے, کیوں نہ وہ ساری سروسز پیشنٹس کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کی جائے. جب تک یہ پروجیکٹ نہیں تھا اس وقت تک جو لاس ٹو فالو تھا کہ مریض دوائی بیچ میں دوران علاج چھوڑ دیں, تو وہ جو ریٹ تھا دیٹ واز اراؤنڈ 16 to 20% کے قریب. اب اس وقت وہ ان علاقوں میں جہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں پہ یہ لاس ٹو فالو 0 ہے. کوئی پیشنٹ ایسا نہیں جس نے دوائی چھوڑی ہو, کیونکہ ظاہر ہے کوئی کسی پیشنٹس کو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر نہیں کرنا پڑ رہا, ٹریول فٹیگ نہیں ہے ان کو, ظاہر ہے سفر کرنے میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں پنجاب میں, سندھ میں اور کے پی میں, جو کہ ہے ٹی بی پریونٹیو ٹریٹمنٹ کے لیے بیسیکلی, اور ہم اس میں پبلک سیکٹر کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ایک چیز میں دوپاسی فاؤنڈیشن کی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دوپاسی فاؤنڈیشن ایک ورٹیکل سسٹم ڈیولپ نہیں کرتی. وی بلیو ان اسٹرینتھننگ دی ایگزسٹنگ سسٹم. تو ہم نے سوچا کہ جو ٹی بی پریونٹیو ٹریٹمنٹ جس کی جو ایک نیا سبجیکٹ تھا پاکستان کے لیے, اور اس کو کس طریقے سے پبلک سیکٹر میں اسٹرینتھن کیا جائے.
پھر ہم نے ایک پروجیکٹ کیا جو کہ وچ از فار انگیجمنٹ آف فارمیسی. اب فارمیسی سے لوگ جا کے میڈیسن اوور دا کاؤنٹر لے لیتے ہیں, پر پروگرام کو یا گورنمنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے لوگ آئے, کتنے لوگوں نے ٹریٹمنٹ لیا, وہ کتنے لوگ ہیں جو بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں فرام دا فارمیسیز. تو اس کے لیے بھی ہم نے پنجاب میں یہ پروجیکٹ کیا تھا 4 ڈسٹرکٹ کے اندر, جس کے بعد یہ ہوا کہ آلموسٹ 16,000 کیس کوئی جو ہے نا وہ ایسے جو کہ ان نوٹیفائڈ جا رہے تھے وہ ڈائگنوز ہوئے. اور اس کے علاوہ پھر کمیونٹی انگیجمنٹ کے اوپر ہم لوگ کام کریں, جس میں ہم لوگ ٹی بی سروائیورس کو کنورٹ کرتے ہیں, انیبل کرتے ہیں, وہ ٹی بی چیمپئن بن جاتے ہیں, وہ ٹی بی ایکٹیوسٹ بنتے ہیں, ایڈوکیٹس بنتے ہیں, اور اب وہ کام کر رہے ہیں کمیونٹی لیڈ مانیٹرنگ میں, جس میں وہ بیریئرز بتاتے ہیں کہ جی ہاں جی ہیلتھ سروس پہ ہم گئے تو ہمیں سروس کیا نہیں ملی, کس طرح نہیں ملی, اور کس طرح اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی ہم ان کو گراس روٹ لیول تک اب ہم کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جیسے ڈاکٹر عثمان نے ابھی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کا ذکر کیا, تو اس حوالے سے ہم پی ٹی پی جو ٹی بی کنٹرول پروگرام کا پرسپیکٹو بتا دیتے ہیں. ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی بیسیکلی ایک مزاحمتی ٹی بی ہوتی ہے. ایک جو آدمی کو جب پہلے ایک سمپل ٹی بی ہوتا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ اپنی میڈیسن کو ایز پرسکرائبڈ بائی, جیسے بھی جو ریکمینڈیڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو جو میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں, اگر پیشنٹ اس دوائی کو اس طرح نہیں لیتا تو اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کا پہلا علاج بہت ایکسپینسو بھی تھا اور بہت لانگ بھی تھا. اب پہلے یہ 2 سال کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, جبکہ اب جدید تحقیق کے مطابق جو ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب کا اور نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام نے اس کو سوئچ کر لیا ہے. اب 6 ماہ کے اوپر اب اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کا جیسے ہی چونکہ یہ 6 ماہ کا ٹریٹمنٹ ہے, تو اس حساب سے جیسے عثمان صاحب نے بتایا کہ لاس ٹو فالو اپ کم ہو گیا ہے, تو اسی حوالے سے جو لاس ٹو فالو اپ بھی کم ہے. اب اس کا پروگرام بیسیکلی پورے پنجاب میں 13 ڈفرینٹ سائٹس ہیں جہاں پہ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کی ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس کی سروسز دے رہا ہے, جو کہ سینٹرل لیول ہے. along with that جو کہ ڈی سینٹرلائز سیٹ اپ ہے, کہ چونکہ یہ 13 سائٹس تھی تو 36 ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو ان 13 سائٹس پہ جانا پڑتا تھا, تو لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا تھا. تو پھر پروگرام نے اس کے ساتھ 14 مزید سائٹس ایڈ کیں جو کہ ان کے ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس میں تھیں, تاکہ جو مریض ہے اس کو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کی بھی جو سہولیات ہیں وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ مل سکیں. اب نیکسٹ کویشچن ہم ڈاکٹر ظہیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر ظہیر صاحب, بیسیکلی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ڈفرینٹ متس کیا ایسوسیٹڈ ہیں ٹی پی ٹی سے ریلیٹڈ, اور ٹی پی ٹی کو ہم نے دیکھا ہے نارملی کہ جو ڈاکٹر حضرات بھی بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ٹی پی ٹی کو پرسکرائب کرنے میں, تو اس میں آپ ہمیں اپنا یہ بھی بتا دیں کہ کیا بیسیکلی پریکٹسز ہیں, کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹر ریلیکٹنٹ ہیں, اور گلاب دیوی نے اس کے اندر کیا وے فارورڈ کیا اور کیا پائلٹ کی ہیں چیزیں جو دوسرے لوگوں بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو اپنے ہاسپٹل میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, جب کوئی بھی ویکسینیشن نہیں آتی ہے نا, تو لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں بیماری ہے نہیں تو ہم کیوں دوائی لیں, ہم کیوں انجیکشن لگوائیں. لیکن پھر یہ وقت نے ثابت کیا, ریسنٹلی کووڈ گیا اور کووڈ نے بتایا ہمیں کہ اگر کسی کو بچایا ہے تو صرف ویکسینیشن نے بچایا ہے, اور پھر لوگ دھڑا دھڑ لگوانا شروع ہو گئے. اس وقت تقریباً دنیا کا میجر حصہ جو 80% زیادہ پوری دنیا میں لوگوں نے ویکسینیشن لگوائی ہے. تو کووڈ کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو سمجھانا بڑا آسان ہو گیا, نمبر 1. اور جہاں تک گلاب دیوی کی بات آپ نے کی, تو گلاب دیوی ایک اس ایریے کا سینٹر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ٹی بی کو پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. اس میں وہاں پہ لوگوں کو بتانا اور سکھانا بہت آسان ہے کہ جب وہ وہاں پہ ٹی بی کا ایک مریض پڑا ہوا دیکھتے ہیں کہ جس کو کھانسی آ رہی ہے اور خون آ رہا ہے کھانسی کے ساتھ, اور بالکل وہ سکڑا ڈھانچہ سا بنا پڑا ہوا ہے, اور اس کے گھر والوں کو یار یہ بھی تمہارے جیسا تھا 6 مہینے پہلے, سال پہلے, اور اس نے چونکہ دوائی نہیں کھائی پراپر اور اس نے اس وقت علاج نہیں کروایا, تو آج یہ حالت ہو گئی ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو بتانا اور سمجھانا اور قائل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں یا کچھ ڈاکومنٹریز ہیں یا ایسے اسپتالوں میں لوگوں کو جا کے بتایا اور بتایا جائے کہ ٹی بی کیا کیا کر سکتی ہے, تو ان لوگوں کو جن کے گھروں میں ٹی بی موجود ہے کہ اس سے پہلے کہ اب تک یہ نوبت آئے اور یہ بات آئے, آپ ابھی سے دوائی کھا لیں, اور کوئی مشکل کورس نہیں ہے, آپ یہ استعمال کر لیں تاکہ آپ کوئی بیماری شروع ہی نہ ہو. تو لہٰذا شروع میں مشکلات ہمیں پیش آئی تھی کہ لوگ نہیں, یہی سوال کہ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں بیماری ہے ہی نہیں تو ہم دوائی کیوں لیں. لیکن جب ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, ہم نے اچھے طریقے سے کونسل کیا ہے, تو لوگ پھر دوائی کھا رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا جو فگر ہے گلاب دیوی ہاسپٹل کا, تقریباً 800 سے زیادہ وہ لوگ جن کو ٹی پی ٹی ملنی چاہیے تو انہوں نے لی اور آسانی سے قائل ہو رہے ہیں. اور اس میں جیسے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جو ایک دوائی کھا لیتا ہے اسی کو ہم لیڈر بنا دیتے ہیں,
تو وہ بتاتا ہے یار میں نے کھائی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں آیا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی, اور لیکن یہ ہے کہ میں اگلے 2 سے 4 یا 5 سال کے لیے الحمدللہ محفوظ ہو گیا ہوں, جو ہماری اسٹڈیز بتاتی ہیں. تو پھر اس طریقے سے لوگ آہستہ آہستہ ٹی پی ٹی کی طرف آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام, جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بتایا کہ 558 بیسک مینجمنٹ یونٹس کے اوپر یہ ساری ٹی بی کی اور ٹی بی پریونٹیو تھراپی کی سروسز دے رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈی ایچ کیو لیولس پہ, ٹی ایچ کیو لیولس پہ اور آر ایچ سی لیول پہ آلریڈی ٹی بی کے سینٹرز موجود ہیں. نیکسٹ فیز کے اندر ہم لوگ اب بی ایچ یو لیول کے اوپر بھی جا رہے ہیں, اور ابھی ہم ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر ہم لوگوں نے 12 ڈسٹرکٹ میں LHWs کی بھی خدمات حاصل کی ہیں, اور ان کے تھرو آؤٹ جتنے بھی جو 12 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے ہم بی ایچ یو سے بھی جو اپنے جو سیمپل کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آر ایس سی پہ لے کے آ رہے ہیں. 200 سے زیادہ جین ایکسپرٹ کی مشینز ہیں پورے پنجاب کے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر. پنجاب گورنمنٹ کے ایز پر جو سی ایم پنجاب کے ٹی بی فری ویژن کے مطابق جو 200 سے زیادہ جین ایکسپرٹ کی مشینز ہیں اویلیبل, وہاں پہ تمام ٹی بی کے جو لوگ ہیں ان کا فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اگلے ہمارا جو ویژن ہے اس میں ہم لوگوں نے جو بی ایچ یو لیول ہے وہاں پہ بھی ٹی بی کی جو سروسز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب کی طرف. ڈاکٹر عثمان صاحب, ٹی بی جیسے کہ ہم ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے آئے ہیں, تو انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہیں وہ سب سے ایک بہت امپورٹنٹ سیٹ اپ ہے ورلڈ ٹی بی ڈے کا, اور کسی بھی ملک کی جو کمٹمنٹ ہے, ہائی لیول جو ایڈوکیسی ہے یا جو ہم لوگوں کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے پالیسی لینے میں. تو دیکھیں دوپاسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ریسنٹلی جو ہائی لیول UN کی میٹنگ تھی وہاں پہ ٹی بی کو ان لوگوں نے ایز اے انکلوڈ کیا ایجنڈا کے اندر, جو کہ پہلے وہاں پہ نہیں تھا. اس حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا ہمارے آڈینس کو کہ وہ کیا چیز تھی بیسیکلی, جو ہائی لیول میٹنگ وہ کیا ہوتی ہے, اور دوپاسی کی کیا اس کے اندر کاوشیں تھیں کہ ٹی بی کو اس میں ایڈ کرنے میں. جی, اس کو میں تھوڑا سا آپ کی بات کو تھوڑا بہتر کروں گا. یونائٹڈ نیشن کا ایک جنرل اسمبلی ہوتی ہے جو کہ پہلے 2018 میں بھی ہوئی تھی اور اب 2023 کے اینڈ میں ہوئی. اس میں ایک سائڈ سیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں UNHLM, یونائٹڈ نیشن ہائی لیول میٹنگ فار ٹی بی. ٹی بی کے لیے اسپیسیفک ایک سیشن جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی 2018 میں بھی ہوا تھا. وہاں پہ بھی ہمارے جو فارن منسٹر تھے اس وقت انہوں نے اس کو جوائن کیا تھا, اور اس میں جا کے اس میں وہ سگنیٹری تھے. بیسیکلی اس میں جو تھی کچھ کمٹمنٹس تھیں کہ جی ہم نے کتنے لوگوں کو ڈائگنوز کرنا ہے, کتنی جو ہے وہ ہم نے ٹی بی پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہم نے رول آؤٹ کرنی ہے, کتنے ہم نے جو چائلڈہڈ ٹی بی پیشنٹس ہیں ان کو ڈائگنوز کرنا ہے, کیسے ہم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے, ڈومیسٹک فنڈنگ کو کس طریقے سے ہم نے امپروو کرنا ہے. تو یہ چیزیں تھی. اسی طرح یہ جو اس دفعہ والا بھی ہمارا سیشن تھا 2023 کا, اس میں بھی یہ سائڈ سیشن تھا. توپاسی کا اس میں رول یہ تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی یہاں پہ کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, ہم نے مطلب انسٹیڈ آف کہ کوئی بھی ایک ریپرزینٹیو جاتا ہے ان کا, ہم نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے وہ اس کو جوائن کریں اور خود اس پہ بات کریں. ملٹیپل ہماری ان سے میٹنگز ہوئی, ان سے وہ کارپٹ صاحب تھے اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب, اور ان کا بہت پازیٹیو رسپانس تھا. اور انہوں نے باقاعدہ ہماری ایک قسم کی, ہماری تو نہیں, ٹی وی کمیونٹی کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے وہاں پہ پاکستان کو کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا, جو چیلنجز ہیں اور کس طرح ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر سکتی ہے اس پہ بات ہوئی. اس کے بعد ایک ہوئی ہماری یونین کانفرنس, جو کہ ایک بہت بڑا ایک فورم ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل فورم ہے, وہ پیرس میں ہوئی تھی. اور اس میں بھی توپاسی فاؤنڈیشن نے بیسیکلی لیڈ کیے تھے کچھ سیشنز which were related to community engagement. اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ جو پروجیکٹس, جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے وہاں پہ پریزنٹ کیے تھے. اور پاکستان کی اونلی آرگنائزیشن تھی جس کو وہاں پہ ایک بوتھ ملا ہوا تھا سیپریٹ, اور ہم نے وہاں پہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی تھی. ابھی ہوا تھا پاکستان کے اندر ہوا تھا گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ. وہ تھا بیسیکلی جس کے اندر ٹی بی کا ایجنڈا ایسا نہیں تھا. وہ ہیلتھ کی سمٹ تو تھی انٹرنیشنل, اس میں کمیونٹی بھی انوالو تھی. ٹی بی کا ایک سیپریٹ ایجنڈا اس کے اندر شامل نہیں تھا. تو بھی بیسیکلی توپاسی نے اس کو انشور کیا کہ ٹی بی کا سیپریٹ ایجنڈا بھی اس میں شامل ہو, ٹی بی کی ریپرزنٹیشن بھی ہو, اور پھر اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ میں بھی ہمیں اس میں اور سپورٹ کیا, اور وہاں سے ان کے کنسلٹنٹس بھی آئے جنہوں نے اس میں ٹی بی کے اوپر اور پاکستان کا جو ورک تھا اس کو سراہا بھی اور اس کو جو ہے وہ نمایاں بھی کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر ظہیر صاحب سے اگلا کویشچن کرتے ہیں. سر, جو ٹی پی ٹی سے ریلیٹڈ میڈیسنز ہیں وہ کون سی ہیں,
اور کیا وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ مطلب کہ اگر کوئی جنرل فارمیسی سے وہ دوائی لینا چاہے کیا وہ ریڈیلی اویلیبل ہے؟ اور ٹی پی ٹی میں مطلب کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی ایک گڈ کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ٹی پی ٹی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اگر گورنمنٹ ہمیں فری پرووائڈ کر رہی ہے، جو آپ نے جیسے بتایا کہ 7,000 سینٹر ہیں اور پھر 550 سے زیادہ دوسرے ادارے جو کام کر رہے ہیں سلسلے میں، وہاں پہ دوائیاں فریلی اویلیبل ہیں. اس میں دو طرح کے ریجمن ہے. ایک ہے آپ کو جس کو بولتے ہیں 3PHP، کہ جس میں آپ کو ہر ہفتے دوائی لینی پڑتی ہے اور 12 ہفتے لینی ہے، ٹوٹل 3 مہینے لینی ہے. اور دوسرا جو ریجمن ہے جو عمومی طور پہ ہم بچوں میں دیتے ہیں، وہ ڈیلی ایک دوائی ہے جو کہ آپ کو 6 منتھ کے لیے لینی ہوتی ہے. اب یہ اس کی اویلیبلٹی کوئی ایشو نہیں ہے. جو بھی آپ کے قریبی ٹی بی سینٹر کے ٹی بی کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، وہاں کے میجورٹی سینٹر میں یہ جو ہے ٹی پی ٹی اویلیبل ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ کون سے مریض ہیں جن کو لینی چاہیے، اس میں خاص گروپ ہے جن کے گھروں میں سپوٹم پازیٹیو یا بی پازیٹیو ٹی بی کے مریض موجود ہیں اور اس کے کلوز کانٹیکٹ کے اندر، یہ ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ رہتے ہیں، ان کو یہ دوائی لینی چاہیے. وہ پیشنٹ جن کو امیونٹی کم ہے، اسٹیرائڈ لے رہے ہیں یا کسی وجہ سے جوڑوں کی دردوں کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بایولوجیکل ایجنٹس بولتے ہیں یا ٹیومر نیکروسس فیکٹر دوائیاں بولتے ہیں، وہ آپ کا متعلقہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، تو اس کو ٹی بی کی دوائی لینی چاہیے. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ وہ پیشنٹ جو HIV کے ساتھ، ایڈز کے ساتھ ہوتے ہیں، PLHIV بولتے ہیں ہم ان کو، پیپل لیونگ ود HIV، جو جن کو یہ موجود ہو، خواہ اس کی کتنی بھی کوئی ایج ہے، ان کو یہ دوائی جو ہے نا وہ ضرور لینی چاہیے. ٹی بی کے ساتھ جو رہنے والے مریض ہیں، وہ ہیلتھ کیئر ورکر جو ٹی بی کے خاص ماحول میں کام کرتے ہیں، وہ نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں یا ایون ڈاکٹرز ہیں، ان کو جن کی امیونٹی کم ہے کسی بھی وجہ سے، یا سلیکوسس بیماری خاص ماحول میں، خاص انوائرمنٹ میں جو کام کرنے اور جن کا سلیکا کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جن کو سلیکوسس ہو، ان کو یہ دوائیاں ضرور لینی چاہیے تاکہ ان کو ٹی بی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ظہیر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ مزید کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں. پروگرام جیسے ٹی بی کنٹرول پروگرام کا سیٹ اپ یہ ہے کہ جتنے بھی مریض ہمارے سینٹرز پہ آتے ہیں، 2023 کے اندر ٹی بی کنٹرول پروگرام نے 2,77,000 ٹی بی کے مریض پنجاب میں ڈائگنوز کیے ہیں. تو اس وقت جو پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی مریض ہمارے سینٹر پہ ڈائگنوز ہوتے ہیں، ان سب کا ایٹ ونس جیسے ہی انہیں ٹی بی ڈائگنوز ہوتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کا HIV ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اور یہی پریکٹس HIV سیٹ اپ کے اوپر بھی ہے، کیونکہ یہ بوتھ وے کمیونیکیشن ہے کہ HIV کے جتنے مریض HIV ڈپارٹمنٹ ڈائگنوز کرتا ہے، ان سب کو ٹی بی کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور دونوں سیٹ اپ پہ اگر ٹی بی والے مریضوں کے اندر HIV پازیٹیو آتا ہے تو ہم ان کو HIV ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں تاکہ ان کی HIV کی میڈیسن بھی اسٹارٹ ہو جائیں. اور سیم گوز ود دا HIV پیشنٹ، اگر ان میں ٹی بی ڈائگنوز ہوتا ہے تو پھر وہ ٹی بی ڈپارٹمنٹ کو ریفر ہو جاتے ہیں تاکہ ٹی بی کے لیے بھی ان کی میڈیسن اسٹارٹ ہو جائے اور کوئی بھی جو مریض ہے وہ مس نہ ہو. ڈاکٹر عثمان صاحب کی طرف سوئچ کرتے ہیں. ڈاکٹر عثمان صاحب، کمیونٹی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے اندر ٹی بی کو کنٹرول کرنے میں. تو دوپاسی فاؤنڈیشن کا اس میں کیا کردار ہے کہ کمیونٹی انوالومنٹ میں یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں نیشنلی بھی اور پروونشلی بھی؟ جی، تھینک یو ویری مچ. کمیونٹی ڈیفینیٹلی کمیونٹی کا جو رول ہے کسی بھی چیز میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم جب پبلک ہیلتھ پڑھتے تھے اس میں بھی ہمیں جو ہے نا شروع میں یہی ہوتا تھا کہ آپ جب کمیونٹی پہ گئے ہیں تو کمیونٹی بیسیکلی آپ کو ڈیمانڈ جنریشن کر کے دیتی ہے کہ ان کو ایکچولی کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. تو یہاں پہ بھی ہم بیسیکلی اسی ایم کے ساتھ کمیونٹی کی انگیجمنٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ کمیونٹی کو جو ٹی بی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹی بی افیکٹڈ پیپل جو ہیں، جو ٹی بی سروائیورس ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں ٹو بیکم ٹی بی ایکٹیوسٹ یا ٹی بی چیمپئن. اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ ان ٹی بی چیمپئنس کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پلس ہم نے ایک ڈیجیٹل سولوشن انٹروڈیوس کیا ہے ود دا نیم آف ون امپیکٹ ہوسٹڈ بائی دوپاسی فاؤنڈیشن. یہ کوئی بھی، آپ بھی، میں بھی، کوئی مطلب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، دے کین ایزیلی ڈاؤن لوڈ اٹ فرام دا گوگل اسٹور اور iOS. اور اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. نمبر 1، یو کین گیٹ، آپ کو ٹی بی کے بارے میں نالج اس میں سے مل سکتا ہے کہ ٹی بی کیا ہے، کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے، کیسے ہے. پلس اس سے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے نیئرسٹ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو ٹی بی کو مینیج کریں گی وہ کون کون سی ہیں، تو آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے ان کو. پیئر سپورٹ نیٹ ورکس ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں مختلف سروائیورس کو انگیج کر کے. تو کوئی بھی ٹی بی سے افیکٹڈ جو پرسن ہے وہ، یا کوئی کمیونٹی کا پرسن، وہ ان پیئر سپورٹ نیٹ ورکس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتا ہے. ان کے ایکسپیرینسز شیئر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ کئی دفعہ سپورٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا
आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो मैं आपकी सपोर्ट कर देता हूँ। सिमिलरली उसमें कुछ इस तरह भी है कि जो फॉर एग्जांपल मैं किसी हेल्थ फैसिलिटी पे गया और मुझे वहां से फॉर एनी रीजन मैं शायद लेट गया तो वहां पे दरवाजा बंद था, तो मैं वो रिपोर्ट कर सकता हूँ। और फिर हमने उसके साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और सेकंड रिस्पॉन्डर्स ट्रेन किए हुए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर था जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम है, और वो बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वो देखते हैं कि अच्छा क्या प्रॉब्लम था आपको, और अगर उधर से कोई ऐसा इशू होता है जो वहां से सॉल्व नहीं होता, उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्डर है जो कि प्रोविंशियल प्रोग्राम की हमारी टीम होती है, तो वो बेसिकली देखते हैं उनको, फिर हम जो हम इंगेज करते हैं कि जी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के थ्रू ये नहीं हो सका, तो अब आप उसको इंगेज करें। प्लस इसमें कम्युनिटी में सिर्फ ये लोग नहीं है जो कि टीबी अफेक्टेड पीपल है, उसमें हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उसमें हमारे मीडिया जो चैनल्स हैं या मीडिया ग्रुप्स हैं, मीडिया के लोग आज हम मतलब एफएम रेडियो, एफएम सेहत जिंदगी के तवज्जुह से यहाँ बैठे हैं, तो इनका जो रोल है वो है इसके अंदर कोई भी सेक्टर हो गया, पुलिस हो गई, एजुकेशन सेक्टर हो गया, सोशल जो हमारा वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, ये सारे हमारे बेसिकली कम्युनिटी का पार्ट है, और इन सबको फिर हम एंगेज करते हैं ये सर्वाइवर्स के लिए भी और एडवोकेसी के लिए भी और बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर के लिए। बहुत शुक्रिया। डिजिटल सॉल्यूशन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हेल्थ सेक्टर का जो है वो पिलर है बेसिक, तो इसी हवाले से जैसे पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में भी जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, एज़ पर देयर विजन टोटल जो हमारा भी सेटअप है वो HMIS और EMR पे शिफ्ट हो गया है, यानी कि मैनुअल डाटा अब ख़त्म हो गया है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास इस वक्त रोल आउट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है, जो कि हेल्थ हर फैसिलिटी अब अपना जितना भी डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट भी कर रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। तो इस पे विद अ सिंगल क्लिक जो हमारे पास प्रोविंशियल डायरेक्टरेट है वहाँ पे बैठ के हम वो सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो वेरी राइट, जैसे कि डॉक्टर उस्मान साहब ने बताया कि जो अब इस वक्त फ्यूचर है वो डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन ही है। डॉक्टर ज़हीर साहब की तरफ स्विच करते हैं। सर, TPT से रिलेटेड जैसे हम एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी कि कौन से मरीज़ एलिजिबल हैं, तो क्या उन मरीज़ों को एलिजिबिलिटी जानने के लिए कोई टेस्ट भी हैं जो कि जिससे हमें पता चलता है कि ये इनको मतलब कि लेटेंट TB है इन लोगों को? और दूसरा कि अगर इस तरह का जो भी कोई भी सेटअप है तो उसमें क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, जो कि हम TPT देते हैं तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं पेशेंट के ऊपर, और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, TPT उस मरीज में देनी है जिसको एक्टिव TB नहीं है, TB की डिजीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उसको जो टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है याग्रा, जो इंटरफ्रॉन गामा रिलीज ऐसे टेस्ट है, लेकिन ये सब मरीजों में होना क्या करना ज़रूरी नहीं है। अगर तो आपके सिस्टम में सेटअप में आसानी से अवेलेबल है तो कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो दवाई देने में ये ममानियत या माने नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि एक पहले मरीज़ का चेस्ट एक्सरे हो, अच्छे तरीके से हिस्ट्री हो, उसको पहले TB जो है एक्टिव TB को रूल आउट कर लें कि उसमें डिजीज़ नहीं है, और अगर वो कैंडिडेट बैठता है उसके अंदर फिट, ठीक है ना, जो हमने पहले 5-6 की कैटेगरी बनाई है, तो फिर उसको TPT दे देनी चाहिए। और अगर जब वो आपने सवाल पूछा तो उसका यस में जवाब ये है कि इसका जो टेस्ट है वो याग्रा टेस्ट है जो हमें बताता है कि इस मरीज को दवाई मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये है तो कर लें, अगर नहीं है तो सिंपल हिस्ट्री और एक्सरे के ऊपर रूल आउट कर लें एक्टिव TB को और उसके बाद दवाई दे दें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान साहब की तरफ स्विच करते हैं। डॉक्टर उस्मान साहब, ये बताइएगा कि चूँकि पब्लिक जो जितना भी पंजाब गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कि 7000 जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ काम कर रही है। बेसिकली 4 हमारे पास प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो कि पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, जिसमें मर्सी कोर काम कर रहा है हमारे साथ, एसोसिएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट है, ग्रीन स्टार है और दोपासी है। अगर मैं दोपासी फाउंडेशन से सर ये पूछूं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर से मतलब TB कंट्रोल प्रोग्राम और प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ से किस तरह की सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो काइंडली उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी देखें, TB कंट्रोल प्रोग्राम और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट तो फुली सपोर्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जो है वो मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं। जैसे आपने बताया कि 7000 से 7500 के करीब GPs हैं जो कि इन्वॉल्व हैं विद द TB कंट्रोल प्रोग्राम, वो इन्हीं प्राइवेट पार्टनर्स के थ्रू इन्वॉल्व हैं। इन सारे GPs को जो मेडिसिन मिलती है वो अल्टीमेटली प्रोविंशियल TB कंट्रोल प्रोग्राम ही प्रोवाइड कर रहा होता है। सिमिलरली जो डायग्नोस्टिक्स चाहिए, जीन एक्सपर्ट टेस्ट होनी है, जीन एक्सपर्ट की किट्स चाहिए, माइक्रोस्कोपी के रिएजेंट्स चाहिए, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग टूल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये सपोर्ट कर रहा होता है प्रोविंशियल प्रोग्राम। प्लस इसके अलावा जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है वो प्रोविंशियल प्रोग्राम सपोर्ट करता है।
اور انگیج کرتا ہے پرائیویٹ پارٹنرس کو کہ جو ہے ان کے لوگ بھی آگے جو جی پیز ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں وہ اس میں جو ہے وہ انوالو ہوں. تو پاسی فاؤنڈیشن کا تھوڑا سا سسٹم جو ہے وہ کیونکہ وہ اس گرانٹ سے ہمارا نہیں ہو رہا ہوتا, اور ہم ایز سچ میں جیسے بتایا کہ ہم لوگ جی پیز کو یا ان کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کر رہے ہوتے, ہم ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم کو ہی اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ پبلک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اب اگر ہمیں کسی پبلک ہیلتھ فیسلٹی کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے تو اگین جو ہمارا پرائمری سیکٹری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے وہ ہی ہمیں اس کی ایکسیس بھی لے کے دیتے ہیں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے, کہاں پہ جو ہے وہ ٹی پی ٹی جو ہے اس کا رول آؤٹ کم ہے تو یہ والی فیسلٹی ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں. تو اس طریقے سے ہماری بیسیکلی پلاننگ سے لے کے ایگزیکیوشن تک ہر چیز جو ہے وہ ان ہینڈ ٹو ہینڈ اکٹھے چل رہی ہوتی ہے. اور میں تو اس کے لیے آن بہاف آف دا پاسی فاؤنڈیشن ٹی بی کنٹرول پروگرام کا اسپیشلی سہیل صاحب کا انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. سارے بھی جو بھی ہم پروجیکٹ لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ سپورٹیو ہوتے ہیں, اور ہمیں جہاں بھی فیلڈ میں کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہیں سے تو وہ اس کو جو ہے وہ ہمیں لے کے دیتے ہیں. سملرلی اگین اوبیسلی سیکرٹری صاحب کا کہ وہ بھی میں اسی طریقے سے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی سپرویژن میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ ساری سپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس دا سپورٹ از آلویز دیر, اور وہ صرف سپورٹ کی حد تک نہیں, وہ سپرویژن بھی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیسیکلی ہینڈ ان ہینڈ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر صاحب. اس حوالے سے ہمیں یہ گائیڈ کیجیے گا کہ بیسیکلی جو ٹی بی پریونٹیو تھراپی ہے اس کا رول کیا ہے ٹی بی کنٹرول کی اسٹریٹجیز میں, اور دوسرا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہیلتھ پریکٹیشنرز کو جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ٹی بی پریونٹیو تھراپی دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ کیا چیزیں دیکھیں تاکہ وہ لوگوں کو ٹی بی پریونٹیو. دیکھیں اس میں نہیں سلوگن یا بات ایک ہی ہے کہ جو بیمار ہے اس کا علاج کریں اور اس کو ٹی بی نہیں ہے اس کو ٹی بی ہونے سے بچائیں. کہ اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا تو اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ بھی ہوگا, تو بیسیکلی ہم نے دونوں کا ہی خیال کرنا ہے, کیونکہ ٹی بی شوگر کی طرح, بلڈ پریشر کی طرح, ہارٹ اٹیک کی طرح بیماری نہیں ہے. جو ساتھ اس کے بیچارہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ کل کو ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو بھی سوئر پازیٹیو بی پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کا جو اٹینڈنٹ ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو بھی یہ ضرور چاہیے کہ وہ جہاں پہ علاج کر رہے ہیں اس سے زیادہ قائل کرے ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ ہیں کہ بھائی تمہاری یہ حالت ہو کہ کل کو کوئی تمہیں لے کے جائے, بہتر ہے کہ آج ہی آپ نے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہفتے میں صرف ایک دن گولی کھانی ہے اور اپنے 3 مہینے یعنی کہ 12 ہفتے کے لیے دوائی لینی ہے. تو ان کو ضرور اس بات پہ زور دینا چاہیے, اور لہٰذا اگر آپ اچھا سیٹ اپ وہ ہوگا, اچھا کلینک وہ ہوگا جو یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 500 مریض جو ہیں وہ ٹی بی کا علاج کیا اور 500 ہی جو ہے ان کے ساتھ میں نے ان کے اٹینڈنٹ کو 1 کو یا 2 کو یا 4 کو جو بھی اس کے کلوز کانٹیکٹ ہے ان کو دوائی دی ہے. تو باقی جو جہاں تک رول ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نپ دی ایول ان دا بڈ, برائی ابھی شروع نہیں اس کو شروع سے ختم کر دیں. اور یہ بیسیکلی جو 4 لیول آف پریونشن ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ میں, عثمان بھائی کو بہت بہتر سے پتا ہوگا کہ یہ پرائمری سے بھی پہلا لیول ہے, کہ پرائمری پریونشن جو ہے نا اس سے بھی پہلا لیول ہے کہ بیماری ابھی شروع نہیں, اب اس کو ختم کر دیں. تو لہٰذا اس اسٹریٹجی کو ضرور اپنانا چاہیے, اسی سے ہی ٹی بی کا جو ہے وہ برڈن پاکستان میں کم ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان صاحب. یہ گائیڈ کیجیے گا کہ کمیونٹی انوالومنٹ جس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ریلیجیس طبقہ ہے ہمارا, ان سب کا کیا رول ہوگا کہ وہ کس طرح جتنی ہمارے ملک کے اندر ٹی بی بڑھ رہی ہے تو اس کو کنٹرول کے لیے وہ کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور ان کا کیا رول ہے اس میں. دیکھیں جو مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں جس طرح کہ آپ نے ریلیجس کی بات کی, تو ریلیجس لیڈرز جو ہیں ان کی بہت فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں مطلب ان کی بات کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو اگر وہ اپنے جو خطابات دیتے ہیں, جو سرمنز ہوتے ہیں, اس میں یہ میسج دیں کہ ٹی بی جو ہے وہ کیوریبل ہے, ٹی بی پریونٹیبل ہے, ٹی بی سے پریونشن کے لیے ہمیں ورک کرنا ہے, تو دیٹ از دیئر رول جو کہ ان کو کرنا ہے. میڈیا جو ہے اس نے اپنا رول کرنا ہے ایڈوکیسی کے اندر, سوشل ویلفیئر والے ہیں انہوں نے اپنا رول دینا ہے کہ کس طریقے سے جو یہ پور پیپل ہے بیسیکلی بہت ستائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا سے بھی اور بیماری سے بھی, تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ فائنینشلی یا نیوٹریشنل سپورٹ یا سوشل سپورٹ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, اور کس طریقے سے اس سارے پروسیس کو پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ انکارپوریٹ کیا جائے کہ اور وہ سسٹینیبل بھی ہو, اور وہ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ڈومیسٹکلی ہم اس کو جو ہے وہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں بیسیکلی جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ان کا رول.
थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही तकरीबन हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे हैं। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर ज़हीर साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड टीबी डे है, तो वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से गुलाब देवी क्या इवेंट कर रहा है और आपका मैसेज क्या होगा वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से हमारे सब लिसनर्स के लिए? देखें, गुलाब देवी जो है ना, हमेशा से टीबी में 1934 से तकरीबन 80 साल से ज़्यादा इसका पीरियड हो गया, वो हरावल दस्ते के तौर पे काम कर रहा है। और इस साल भी हम जो है एक पब्लिक अवेयरनेस वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठेंगे और लोगों के सवालों के जवाब देंगे, लोगों को टीपीटी के मतलब कायल करेंगे कि वो जो वो लोग होंगे जो अटेंडेंट है वहाँ पे हमारे मरीजों के साथ, और उनसे कहा जाएगा और फिर हम अपने सामने उनको दवाई भी खिलवाते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक जो है वो साइंटिफिक सिंपोजिया होगा कि जिसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो चल रही है, क्योंकि टीपीटी का चेस्ट वालों को पता है लेकिन बाकी डॉक्टर्स को नहीं पता, उनको भी उसके मुतालिक बताया जाएगा, बाकी स्पेशलिटी के लोगों को बताया जाएगा कि ये ज्यादा जरूरी और क्यों है। बाकी जहां तक अवेयरनेस की बात है, देखें जी, लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपके घर में अगर किसी को 15 दिन से ज्यादा की खांसी है और वो रूटीन के कफ सिरप से या एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुई, तो किसी भी करीबी सेंटर पे जाके मुस्लिम डॉक्टर से, जो है ये गवर्नमेंट ने जो अपने टीबी के डॉक्टर वहां पे हैं, उनसे जरूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये इसका इलाज फ्री है। तो हो सकता है कि अगर आपको टीबी है, खास तौर पे वो मरीज जिनके घरों में टीबी का ऑलरेडी बंदा है, तो वो अपना टेस्ट करवाएं, और अगर उनको टीबी निकलती है तो वो उसका इलाज करवाएं, और अगर टीबी नहीं है तो फिर टीपीटी प्रिवेंटिव थेरेपी लें, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर टीबी के बर्डन को बहुत कम कर सकें। बहुत शुक्रिया। सेम क्वेश्चन डॉक्टर उस्मान साहब कि वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से दोपासी फाउंडेशन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है और आपका वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज है? दोपासी फाउंडेशन मल्टीपल लेवल्स पे बेसिकली एक्टिविटी कर रहा है। हम नेशनल लेवल पे भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के साथ मिलकर, जिसमें कुछ सेमिनार्स हैं, कुछ स्प्रिंट्स हैं, कुछ और स्कूल्स के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्फनेज के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह प्रोविंशियल प्रोग्राम के साथ हर प्रोविंस में हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। पंजाब में बेसिकली हमारी वॉक्स होंगी, जो कि हर प्रोविंस में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्पेशली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिस के बाहर। इसके अलावा हमारे जो है कुछ सेमिनार्स हैं, अभी फैसलाबाद में सेमिनार हुआ, अभी और हमारे जो है वो सेमिनार कुछ बिहाड़ी में एक सेमिनार हुआ, खानेवाल में सेमिनार हुआ, जिसमें बेसिकली हम सिर्फ साइंटिफिक सेमिनार नहीं कर रहे, हम उसमें जो टीबी सर्वाइवर्स हैं उनको भी इंगेज करते हैं कि वो अपनी स्टोरीज जो है वो सामने लेके आए, कि उनसे ताकि लोग जो है वो सबक लेके, अच्छा हाँ ये इसने अगर इलाज करा दिया तो कोई भी करवा सकता है। और मैसेज हमारा यही होगा, जो कि इस दफा की थीम है कि यस वी कैन एंड टीबी। अगर हम इकट्ठे होके कुछ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हमें टीबी के लिए इकट्ठे होना है, हमें कम्युनिटी को एम्पावर करना है, हमें एक दूसरे को एम्पावर करना है, सो दैट अल्टीमेटली यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, थैंक यू वेरी मच लिसनर्स। आप आज का प्रोग्राम हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तमाम एक्सपर्ट ने टीबी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर भी की। प्रोग्राम के एंड से ऊपर हम लोगों का मैसेज सिर्फ यही है कि देखिए, प्रोग्राम भी, प्राइवेट सेक्टर भी, गुलाब देवी भी और पूरे पंजाब के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो टीबी के अगेंस्ट डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हमारा कम्युनिटी के लिए ये पैगाम है कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। टीबी से जैसा, अगर टीबी एक काबिल इलाज बीमारी है, इससे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे ही आपको कुछ भी इस तरह की अलामात होती हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है या अगर आपको बुखार हो रहा है, खून बलगम आ रहा है खांसी के साथ, आप ज़रूर अपने करीबी सेंटर पे जाके टीबी का टेस्ट करवाएं। और टीबी का जो इलाज है वो सिर्फ 6 माह के अंदर आप बिल्कुल टीबी से सेहतयाब हो जाएंगे। और हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये आप लोग ही हैं जिन्होंने ये जंग लड़नी है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ना तो प्रोग्राम और ना ही कोई और डिपार्टमेंट इस जंग को लड़ सकता है। और एंड हम वही करेंगे जो कि इस साल का थीम है वर्ल्ड टीबी डे का, विच इज़ यस वी कैन एंड टीबी। थैंक यू।